جب وہ کام لینے پر آئے تو کسی ایسی شخصیت سے کام لے لے، کسی ایسے فرد کو شخصیت کا جامہ پہنا کر متعارف کرا دے کہ جسے کوئی جاننے والا نہ ہو، اور اسی کو پھر وہ اللہ، وہ قادر قیوم ساری دنیا کے اندر متعارف کرا دے، یہ اس کے یہاں بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اب اس وقت تو ہم ایک قصبے میں ہیں، مولانا شعیب صاحب جن کی قیادت میں سب کچھ نظام چل رہا ہے، بہت دنوں سے اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ اب تو یہ قصبے میں ہیں، 2-3 سال سے قصبے میں آ گئے، 4 سال سے جتنا بھی وقت گزرا ہوگا، اس سے پہلے گاؤں میں تھے، اور گاؤں در گاؤں کے پیچھے گاؤں۔ پہلا گاؤں کلیان پور ہے، اس گاؤں کے پیچھے ہے ٹوڈا، وہاں اس گاؤں کے اندر یہ کام کر رہے تھے، اور اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت ان کو عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال خال خال ملتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی مناسبت سے ہے۔ مولانا کی ذات کا اس میں یا ان کے کسی اور سلسلے کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف قرآن کریم کی ساتھ وابستگی کا کمال ہے کہ جس طرح قرآن کریم خود جہاں نازل ہوا ہے اس جگہ کو اگر ہم دیکھیں، بہت دور وادی غیر ذی زرع کہلانے والا علاقہ، اور چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک علاقہ جہاں پر اسباب و وسائل کوئی نہیں، لوگ وہاں پہنچتے تو بہت مشقتوں کے ساتھ پہنچتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا کلام نازل فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا، تو یہی قرآن ہے کہ جس نے پھر پوری دنیا کے اندر اپنا سفر کیا، لوگوں کے سینوں میں سوار ہو کر کے قرآن کریم پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ تو قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور دراز تک متعارف کرا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کو اپنا محبوب مشغلہ بنایا۔ میں کئی مرتبہ ٹوڈے میں بھی ان کے پاس حاضر ہوا اور ان کا پورا نظام دیکھا۔ نظام میں بھی عجیب و غریب ندرت ہے۔ کئی دفعہ ہم نے اس بارے میں سوچا اور مشورے دیے، اور بہت سے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ نظام کوئی منزل من اللہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پرچہ بھیج دیا ہو کہ آپ نظام بنا لیجئے اس طرح سے۔ نظام تو اللہ تعالیٰ ایک ذوق ڈالتا ہے آدمی کے دل کے اندر، اس ذوق کے اعتبار سے آدمی منظم ہو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کا اپنا ذوق ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات، ایک خوبی کی بتاؤں کہ 1 نمبر، اب ایک طالب علم کا داخلہ کیا انہوں نے، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، مثلا 200 طلبہ کا داخلہ کیا انہوں نے تو 200 نمبر بنا لیے۔ ایک طالب علم کو 1 نمبر دے دیا، 1 نمبر اس کا ہر چیز پر رہے گا، اس کی کاپی کے اوپر 1 نمبر، اس کی ٹوپی کے اوپر 1 نمبر، اس کے کپڑوں کے اوپر 1 نمبر، اس کے برتن کے اوپر 1 نمبر، رحل اور قرآن شریف کے اوپر 1 نمبر، یعنی ہر چیز پر اس کی 1 نمبر رہے گا۔ دوسرا طالب علم اسے دوسرا نمبر دے دیا، اس کی ہر چیز پر 2 نمبر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کی کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر کے دیکھا کیا نمبر ہے اس کے اوپر، اس نمبر کے اعتبار سے طالب علم کا پتہ نکل جائے گا، اور وہ چیز اس طالب علم تک پہنچ جائے گی، نہ وہ چوری ہوگی، نہ وہ غائب ہوگی، نہ وہ ضائع ہوگی۔ ورنہ عام طور سے طلبہ کی بیرا رویہ، یوں کہہ لیجیے لاوالی پن کا یہ عالم ہے کہ کپڑے پھیلا دیے، ہوا نے اڑا دیے، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط گھوم رہے ہیں، یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کپڑے ہیں کس کے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں پڑے پڑے ان کو آخر یہ ہوا کہ جھاڑو لگانے والے کوڑے دان میں ڈال آتے ہیں اٹھا کر کے کہ کوڑا بن گیا۔ تو اس نظام کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ چیزوں کی احتیاط ہوئی اور تمام افراد ایک لڑی کے اندر پرو دیے گئے۔
اسی طرح سے ایک نظام اور ہے تعلیمی اعتبار سے، مثلاً تحریری اعتبار سے کاپی کے اوپر انہوں نے ہر نقل کے اوپر تاریخ ڈلوانے کا اہتمام کیا اور کہا جتنی نقل طالب علم کرے گا اتنے ہی ان کے اوپر ہر نقل پر تاریخ ڈالے گا۔ اب اس کاپی کو مہینے کے آخر میں چیک کیا جائے گا کہ اس طالب علم نے مہینے میں ہر دن نقل کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز آدمی کے لیے ترقی کا ضامن ہوتی ہے۔ تو ترقیات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتا ہے، اور اس عقل سلیم کو اگر صحیح عطا آدمی استعمال کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ راز ہیں آدمی کے آگے بڑھنے کے، یہ راز ہیں آدمی کے آگے بڑھنے کے، جس کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور خدا کی طرف سے ترقیات کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔ جتنا چاہے آدمی ترقی کر جائے آسمان سے اوپر تو پھر بھی نہیں جا پائے گا۔ ترقی کرتا چلا جائے، چمکتا چلا جائے، روشن ہوتا چلا جائے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کچھ ادارے ہمارے علاقے کے اندر ایسے ہیں کہ جو بہت نمایاں ہیں، ان میں سے اپنی مثالی حیثیت رکھنے والا یہ ادارہ ہے جس کے ذمہ دار مولانا شعیب عالم صاحب دعوت برکاتہم ہیں۔ یہ باتیں ہم ان کے سامنے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے تو ہم بہت تھوڑی باتیں کہتے ہیں، ان کے بعد ہم بہت زیادہ باتیں کہتے ہیں۔ کہیں کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، وہاں کوئی تذکرہ چل جائے تو اس وقت میں ہم ان کا تعارف کراتے ہیں مناسب طور سے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن الفاظ کا یہ حق رکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے ان کا تعارف کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے مقبول ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ من اسمیتم علیہ خیرا فہو عند اللہ خیر ومن اسمیتم علیہ شرا فہو عند اللہ شر، اور کما قال، فرمایا کہ تم جس کے بارے میں اچھی باتیں کہو اور اچھے تاثرات پیش کر دو، سمجھ لو اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ اچھا ہے، کیونکہ زبان خلق نقارہ خدا، مخلوق کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ باتیں جاری کر دیتا ہے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اگر عمومیت کے ساتھ کسی کے بارے میں اچھے تاثرات دیے جا رہے ہوں تو سمجھ لو کہ خدا بند عالم کے یہاں پر اس کے مقبول ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ آج یہ نبوت کا سلسلہ ختم، وحی کا سلسلہ بند، مگر جو باتیں روایتوں سے اور شریعت غرہ سے ثابت ہوتی ہیں اور جو آثار وہ ساری کی ساری دلیلیں بن جاتی ہیں اور علامتیں بن جاتی ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الحمدللہ علاقہ ہی نہیں، علاقے کے بارے میں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ علاقے تو گیدڑوں کے ہوتے ہیں، شیر تو جہاں جائے وہی اس کا علاقہ ہوتا ہے۔ تو مولانا شعیب صاحب کو تو ہم علاقے سے اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسا شیر ہے کہ جہاں جائے گا وہیں اپنا لوہا منوائے گا۔ علاقوں سے مستثنا ہوتی ہیں کچھ شخصیتیں، گیدڑ ہیں جو اپنے علاقوں میں گھسے رہتے ہیں، شیر جہاں جائے گا وہیں اپنا وزن منوا لے گا اور وہیں اپنے وجود کو تسلیم کرا لے گا۔ ہم ان کو تو شیر ہی نہیں بلکہ شیروں کا بھی شاہ مانتے ہیں، اس عنوان سے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت بہت پیدا کی ہے۔ اور ایک ہے لگن، جفاکشی۔ قابلیت تو بہت لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن قابلیت کا استعمال کرنا اگر آ جائے آدمی سے تو یہ ایک نیا کام ہوتا ہے۔ قابلیت ہے مگر قابلیت کا صحیح استعمال نہ کر کے آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ قابلیت کا اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، ترقی پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، قوموں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، کہیں خطابت کی تیاریاں، کہیں خطابت کا تقابل، کہیں نعت کا یا قرآن کریم کا یا اور جو بھی ان کے اپنے مضامین رہے ہوں گے،
کئی مضامین کے اوپر ماشاءاللہ مسابقہ کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں۔ ان کے یہاں مسابقے کا معنی یہ ہے کہ یہ علامت اور دلیل اس بات کی بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی طرف متوجہ ہو کر کے صلاحیتوں میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہو یا خطابت کے تعلق سے ہو، ان لوگوں کے اندر جو محنت کا جذبہ پیدا ہوا، جس نے اپنا یہاں نام لکھوایا، اپنا فارم بھر دیا، اس نے تیاری کی، اس نے محنت کی اور وہ آگے بڑھا۔ یہ تیاری کیوں کی کہ وہاں مسابقے میں جانا ہے، مسابقے کا انتظام انہوں نے کیا ہے اور آپ حضرات کو انہوں نے موقع دیا ہے محنت کرنے کا۔ 15 پاروں میں مسابقہ، 30 پاروں میں مسابقہ، خطابت میں مسابقہ۔ جب انہوں نے یہ دسترخوان سجایا، آپ حضرات نے چناؤ کیا، آپ نے انتخاب کیا اور اس کے لیے الگ الگ محنتیں کی ہیں۔ جس نے 15 پارے تیار کیے ہیں، اگر 15 پاروں میں شاندار کارکردگی دکھا رہا ہے، مولانا شعیب صاحب کے نام اس کا سہرا جاتا ہے۔ اگر 30 پاروں میں تیزی آئی ہے، مولانا کے سر سہرا جاتا ہے۔ اگر خطابت میں آگے بڑھا ہے، مولانا کے سر سہرا جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن سن سنتن سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر اس ایجاد کرنے والے کو ثواب عنایت فرمائے گا، اجر عنایت فرمائے گا۔ یہ ترتیب جو انہوں نے ایجاد کی ہے آپ کے لیے، ظاہر ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی اس ترتیب کی بنیاد پر یقیناً آپ کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا وہ سب کچھ سمیٹ کر اتنا ہی اجر آپ کے اجور کے اندر کمی کیے بغیر مولانا کی طرف بھی وہ منسوب ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آمنہ کا لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں باہر جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں اگر اس طرح کی باتیں آئیں تو ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہو جاتا ہے اور ہمارا سینہ بڑھ جاتا ہے، ہمارا قد بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ ضلع مظفر نگر میں، قصبہ بڑھانے میں، تحصیل بڑھانے میں ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، تو یہ بات ہمارے لیے فخر کا سبب بنتی ہے اور ہمارے سر کے اوپر گویا ایک تاج رکھنے کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی صحت میں اضافہ کرے، تندرستی بھی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب چیزوں میں ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا، اللہ ہمارا محافظ ہے، اور جب وہ کسی کا محافظ ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے اس کے اوپر اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آج کے وقت میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، احساس کمتری کو اپنے دلوں سے نکالیے اور احساس برتری ایسے تو نہیں کہ وہ تکبر اور غرور کی شکل اختیار کر جائے، لیکن آپ کے پاس میں جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور اہل غیر علم برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم تو وہ ہے کہ جو دنیاوی ظاہری چیزوں سے اور اسباب سے تعلق رکھتا ہے، مثلا انجینئرنگ کا علم ہے، طب کا علم ہے، کرشی اور یہ کھیتی باڑی کا علم ہے، اور دوسرے اس طرح کے علوم ہیں، گاڑی وغیرہ یا یہ الیکٹرانک کا علم ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملانے والا عبادات کی لائن کا علم ہے۔ یہ
दोनों इल्म में भी अगर तकाबुल करे तो ये भी आपस में बराबर नहीं हो पाते हैं। अल्लाह ताला ने जो इबादत का इल्म रखा है वो ज़्यादा ऊपर है। इन चीज़ों के ये हुनर जो है, ये फ़नून जो है, रोजी रोटी कमाने के जो उलूम है, इनके मुकाबले पर आपको अल्लाह ताला ने चुना है इस इल्म के लिए जिसके साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुताल्लिक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। अब जाहिर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने ये फरमा दिया हो कि वो बेहतर है, उससे बेहतर अब कोई दूसरा नहीं हो सकता है, हरगिज नहीं हो सकता है। आपका मकाम अल्लाह ताला ने बुलंद बनाया है। मुझे एहसास होता है, मैं कई जगहों पर अपने जलसों में ये बात कही है, तकरीरों में, वो मिसाल आपके सामने भी वाज़े कर देता हूँ। ये मेरे अहबाब बैठे हुए हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं चंद मिनट और ले रहा हूँ कि एक मिसाल से मैं आपको इसकी हकीकत जरा सा अकल के करीब कर देता हूँ। एहसास उस वक्त में होता है जब आदमी अपनी जबान के ऊपर लफ्ज कुचलाता है और अमल में वो दूसरे मैदान में नजर आता है। मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने कागज तैयार किया, कारखाना है, उसने कागज तैयार किया, कागज का मुकम्मल कारखाना, और वहां से कागज लेकर के आने वाले मुख्तलिफ तबकात हैं। एक कुतुबखाने में कागज आया, दूसरे ने खरीदा, तीसरे और चौथे ने खरीदा। कंपनी में कागज बना एक तरह का, खरीदार हैं 4 तरह के। एक खरीदार ने उसी क्वालिटी के कागज को ला करके मसलन इंजीनियरिंग का कोर्स उसके ऊपर मुरतब किया, दूसरे ने ला करके डॉक्टरी का कोर्स, तीसरे ने ला करके उसी के ऊपर वकालत का कोर्स, और चौथे ने उसी के ऊपर ला करके अल्लाह का कलाम कुरान करीम लिखवाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कारखाने में कागज की हैसियत और वैल्यू तो बराबर थी ना, वहां से एक ही तरह का कागज आया, यहाँ आने के बाद 4 तरह की चीजें उसके ऊपर लिख गई। एक पर इंजीनियरिंग का कोर्स है, दूसरे पर डॉक्टरी का, तीसरे पर वकालत का, और चौथे पर अल्लाह का कलाम लिखा गया है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ये 4 किताबें जो तैयार हुई हैं, इन चारों का मर्तबा और मकाम आपकी निगाहों में एक ही है या कुछ फर्क है? फर्क है ना, चारों में फर्क हो गया। आप कहेंगे कुरान करीम इनमें सबसे फाइक है, आला है, और ये दीगर उलूम से लिखे हुए जो कोर्स हैं ये उसके मुकाबले पर इस तरह से नहीं है, वो मकाम नहीं है इनका। अब इस आगे बढ़िए, उधर से 4 बच्चों को उठाइए, 4 बच्चे उठे, एक ने इंजीनियरिंग का कोर्स उठाया, इंजीनियर बना, वकालत का कोर्स उठा के पढ़ा, वकील बना, और डॉक्टरी का कोर्स उठा के पढ़ा तो डॉक्टर बना, और एक ने कुरान करीम को उठाया तो हाफिज कुरान बना। अब ये 4 तरह के बच्चे माशरे में आगे बढ़े। अब तज्जिया कारों से पूछिए, कोई कहता है कि फला की फैमिली के बारे में आप तबसरा कीजिए तो लोग तवज्जो रहे, मैं आपको बहुत खास बात बता रहा हूँ, आप ही के मतलब की है कि लोग ये कहते हैं कि फला फैमिली और फला खानदान तो बहुत शानदार है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। क्या ऊंचाई है उसके अंदर कि वहां तालीम याफ्ता लोग हैं, वहां इंजीनियर हैं, एक बेटा उस घराने में या 2 इंजीनियर हैं, 3 वकील हैं, और 4 या 2 डॉक्टर हैं, बड़े बड़े दर्जे के लोग हैं। उस गांव की शान है वो घराना, वहां इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, वहां डॉक्टर भी हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि वहां कुरान करीम का आलिम और कुरान का हाफिज भी हैं। अगर कुरान करीम के आलिम और हाफिज का भी वो नाम लेता तो हम थोड़ा सा एहसास में कमी लाते। यहाँ अगर किसी से ये पूछा जा रहा है कि सही और शानदार फैमिली की तायीन करो, वो डॉक्टरों वाली फैमिली को तरजीह देता है, वो इंजीनियरों की फैमिली को तरजीह देता है, वो तरह तरह के लोगों की फैमिली को तरजीह देता है, लेकिन कभी वो हाफिजों और उलमा की फैमिली का तज़किरा नहीं लेकर के आता है। हम कहते हैं मुसलमानों, ये कौन सा जहन है कि आपने ज़बानी तौर पर तो ये कह दिया कि कुरान अफजल है, थोड़ी देर पहले कह रहे थे 4 किताबों में से कुरान अफजल है। जब कुरान वर्क़े के ऊपर आता है, अल्फाज किसी कागज के ऊपर आते हैं, आपका अकीदा ये होता है कि ये वर्क़ा दूसरे
دوسرے ورقوں کے مقابلے میں افضل ہو گیا، اس لیے کہ اس پر اللہ کا کلام اتر گیا ہے۔ اور یہی کلام اگر بے جان کاغذ سے اٹھ کر کے ایک جاندار انسان کے سینے میں جا کر کے چپک جائے، اب وہ سینہ دوسرے سینوں کے مقابلے میں افضل کہنے کو آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ میں آپ کو اس احساس کمتری سے اوپر لانے کی بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے اطباء بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے وکلاء بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے انجینئر بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے سب کچھ ہے، لیکن ان سب میں آپ نے جو چناؤ کیا ہے اور انتخاب فرمایا ہے اور سب سے افضلیت کا جس کے سر کے اوپر تاج سجایا ہے، وہ صرف اور صرف وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ اس لیے آپ چونکہ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہیں، آپ کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رکھا ہے اور آپ کو منتخب فرمایا ہے، آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اور سنیے خوب اچھی طرح سے، جب بات آئی گئی تو اگلی بات اور کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے مال و دولت کو، اپنی کرنسی کو، اپنے کاغذوں کی کرنسی کو اگر کسی بینک میں جمع کرنا ہوتا ہے تو اچھے بینک کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہمارے ملک کی جی ڈی پی جو گری ہے تب بڑے بڑے بینک بھاگ رہے ہیں دم دبا کر کے۔ ابھی یس بینک بھاگا ہے اور نہ جانے کتنے بینک بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب سی ایم اور پی ایم اور یہ اور وہ یہ ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہ صاحب یہ حالات ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، اس سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی کرنسی کو رکھنے کے لیے ایسے بینک کا انتخاب کرتے ہو جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہو، تب جا کے آپ اس میں کھاتا کھلواتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینک میری پراپرٹی اور میری ملکیت کو لے کر کے ڈوب جائے۔ اگر آپ نے محض نوٹوں کے لیے، محض کاغذوں کی کرنسی کے لیے یہ سمجھا کہ ایک اچھے بینک کا انتخاب ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینک میرے روپیے کو لے کر کے بھاگ جائے، ڈوب جائے، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی کرنسی کو دولت سمجھا ہے، اس کو رکھنے کے لیے اپنے قابل اعتماد بینک کا انتخاب کیا ہے۔ جب آپ اپنی اس دولت کو رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے، حفاظت کے لیے ایک شاندار بینک کا انتخاب کرتے ہو تو آپ آئیے پھر قدرت والے کا انتخاب دیکھیے۔ رب ذوالجلال کا یہ کلام ایک نعمت ہے، یہ کلام ایک اللہ کی دولت ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی جب اپنی دولت کو رکھنے کے لیے سینوں کو تلاش کیا تو خیر سینے کے اندر، غلط سینے کے اندر، بیکار سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے شاندار سینوں کا انتخاب کیا ہوگا کہ کوئی سینہ قرآن کو لے کر کے بھاگ نہ جائے۔ قرآن کریم کو لے کے بھاگنے کے معنی یہ ہے کہ قرآن اس سینے کے اندر رکھ دو، بھول بھلیا کر جائے، بدعملی اور بد کرداری کے اوپر اتر جائے۔ رب ذوالجلال نے بھی یقیناً جن سینوں میں قرآن کریم رکھا ہے تو منتخب کر کے اور پسند کر کے ہی رکھا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کے حاملین ہیں احساس کمتری سے اوپر اٹھیں اور رب کے اس دعوے کی طرف ذہن لے جائیں۔ رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور یقین جانو ہم ہی قرآن کریم کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے اس دعوے کی دلیل بنایا ہے۔ آپ کے سینوں کو رب نے اعلان کیا حفاظت ہماری ذمہ داری، جس طرح نزول ہماری ذمہ داری ہے، حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کے سینوں کو اس کا محافظ خانہ بنایا ہے۔ لحافظون، حافظ واحد ہے، حافظون جمع ہے۔ یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ حافظ قرآن بنا کر کے اللہ تعالی قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا خیال ہے کہ جس رب نے آپ
کے اوپر اعتماد کر کے آپ کے سینوں میں قرآن کریم کو رکھ کر کے اعلان کر دیا ہو کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت آپ کے سینوں میں رکھ کر کے قرآن کریم کو کی جا رہی ہو، ہم پوچھتے ہیں اگر رب قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے تو جن سینوں میں قرآن کریم ہے ان کی حفاظت کی گارنٹی تو ضمناً خود بخود لے لی گئی۔ مولوی صاحب حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں داڑھی اور ٹوپی والے علماء اور حافظ، خدا کی قسم جو ان سے ٹکرائے گا تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے، ٹکراؤ دنیا سے جہاں تک تمہیں ٹکرانا ہے، جاؤ عوام سے ٹکرا لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر ہم تمہیں انتباہ دے رہے ہیں۔ اور انتباہ کے یہ معنی نہیں کہ ہم گن اپنے ہاتھ میں لے کر کے انتباہ دے رہے ہیں، ہم انتباہ دے رہے ہیں اس رب ذوالجلال کی قدرت کے بارے میں کہ اگر تم نے قرآن کے محافظوں کو چھیڑنے کی کوشش کی تو جس رب نے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اس نے تو ایسی عادت بنائی ہے کہ وہ تو سینوں میں رکھ کر کے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اگر ان حاملین قرآن کو ٹچ کیا جائے گا تو رب ذوالجلال کو ٹچ کرنا لازم آئے گا، اور جو رب کو ٹچ کرے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خوف و ہراس کو اپنے اندر سے نکالی اور اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے، نہ آپ کو روزی روٹی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کا حامل بھی ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، مولانا شعیب صاحب، پھر اس کے ذہن میں اپنی روٹی کی فکر آئے، اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ ذلت اور کیا ہوگی اس کی۔ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کریم کا حامل، اور پھر وہ اپنی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، میں کہتا ہوں کہ پھر اس نے قرآن کریم کے بارے میں قدردانی نہیں کی ہے۔ جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے، تو پھر رب ذوالجلال نے آپ کو حافظ بنا کر کے آپ کی حفاظت اور روٹی روزی کا وعدہ، یوں تو سب کی روزیوں کا وعدہ خدا کا ہے، پر آپ کی روزی کا وعدہ تو اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اپنے ہی بارے میں کہیں کہ میں تو ایک کسان ابن کسان ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کسان ابن کسان، ابن کسان، باپ دادا کسان، گاؤں کے آدمی ہیں، گمار، اناڑی اور ان پڑھوں کا خاندان ہے، نہ باپ پڑھے ہوئے تھے، نہ دادا، نہ اماں، نہ اوپر نہ نیچے، لیکن کسی مدرسے میں نہ جانے کس کی بنیاد پر داخلہ ہو گیا۔ داخلے کے ساتھ ساتھ کورس تو پڑھنے والے ساتھیوں نے پڑھا، پر ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ بیٹھنے میں لگے رہے۔ آخر یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو لقب ان کو ملا وہی لقب لوگ ہمیں بھی دینے لگے۔ محض اس لقب کی بنیاد پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں کہ محض اس لقب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کے اندر گھمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور لوگوں سے ملانے اور ملاقات کرانے میں ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں۔ وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے مولا تیرے کلام کے کیا ٹھکانے، جن کے ساتھ تیرے کلام کی نسبت ہو جاتی ہے ان کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، ان کی عظمتوں کے کہنے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے پہنچائی ہیں اس لیے کہ آپ چونکہ ایک بہت عظیم خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ خوب اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو کہ اور ایک بات آخر میں اور کہہ دوں، شاید نتائج مکمل ہو چکے ہیں۔ مولانا شعیب صاحب کا مجلس سے اٹھنا نتائج کی تکمیل پر دال ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، دیکھو میرا تو ٹائم 12 بج چکے ہیں، مجھے ایک جگہ جانا ہے، پروگرام ہے کاندھلے کے پاس میں، کاندھلے کے پاس میں ایک پروگرام ہے، وہاں پہنچنا دشوار ہو جائے گا، مجھے وہاں جمعہ پڑھنا ہے، ہو سکے وہ جمعہ پڑھوائیں، تو وہ کہہ رہے تھے 1 بجے تک آپ آ جانا۔ تو میں یاد کر رہا تھا، ایک بات اور کہہ دوں، یہ بات کہہ کے بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو میں آپ سے کہتا ہوں، احساس کمتری کو دور کریں، کر دیا، دنیا میں آپ سب سے اوپر ہیں، مان لیا، اس لیے کہ قرآن کریم سب سے اوپر ہے۔ میں نے 4 کتابیں فرضی طور پر ایک مثال بنا کر کے آپ کے سامنے رکھی،
बाहर निकल करके दुनिया इंजीनियर की तारीफ करे, डॉक्टर की तारीफ करे। मुझे डॉक्टरों से इश्काल नहीं, मैं तो दवाई खाता रहता हूँ, ब्लड प्रेशर की, इसकी उसकी, मुझे डॉक्टरों से बहुत दोस्ती है, ताल्लुक़ है। लेकिन कहने का मंशा ये है, अंजिलुन्नास अला मनाजिलिहिम, लोगों को उनके मकाम से ऊपर न उठाओ, जो जिसका मकाम व मर्तबा है उसी मर्तबे के ऊपर रखो। आपसे एक सवाल है, आपके सामने कई तरह की किताबें हैं। मैं कहता हूँ, एक आपके सामने इंजीनियर की किताब और डॉक्टरी की और इसकी, और आप अपने तौर पर आपके सामने मैदान है, जितना चाहें आप मिसालें तैयार कर लें। लेकिन आप एक बात बताएं, इन किताबों को अगर रखने का नंबर आए तो सबसे ऊपर कौन सी किताब रखी जाएगी? अरे बोलो ना, कुरान करीम सबसे ऊपर रखेंगे ना? क्यों सुफियान? हाँ, कुरान करीम को सबसे ऊपर रखेंगे। नुकूश ही तो हैं, अल्लाह का कलाम तो वो है जो कलाम नफ्सी है, कलाम लफ्जी तो मुराद है। नहीं समझ में आई? ये तो हाँ, उन मुरादों पर दाल है, दलालत करने वाले, ये नुकूश हैं, ये नुकूश है। असल तो वो कलाम है जो अल्लाह ने किया था, जो अल्लाह ने किया था, और उसी कलाम पर दलालत करने वाले और उसका तारुफ कराने वाले ये अल्फाज और ये नुकूश हैं जो कागजों के ऊपर लिखे हुए हैं। नई बात समझ में आई? ये तो इल्म कलाम का मसला है, खामखा बोल गए यहाँ पर कि कलाम लफ्जी और कलाम नफ्सी। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि सब समझने वाले हो। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, जितनी समझ हो उतनी ही बात करनी चाहिए। ये मुखातब जो हैं सभी तरह के हैं, अगर इसमें बड़ी जमात के हैं तो छोटी जमात के भी होंगे। मुझसे भूल हुई कि मुझे कलाम लफ्जी और कलाम नफ्सी की बात नहीं कहनी चाहिए थी। खैर, अब इतना तो कह सकता हूँ आपसे कि ये नुकूश जिस कागज के ऊपर लिखे गए, लिखने से पहले वो कागज कोई वक़ात और वैल्यू नहीं रख रहा था, सिर्फ चूंकि आला इल्म था इस एतबार से उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन ये फर्क जो हुआ है उसमें दीगर कागजों के माबैन, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसके ऊपर अल्लाह का कलाम दर्ज हो गया। इसलिए फिर आपने तमाम किताबों में उस किताब को ऊपर कह दिया जिस पर अल्लाह का कलाम दर्ज हो गया है। अगर आप इस बात को तस्लीम करते हो, अगर आप इस बात को मानते हो, फिर हम आपसे कहेंगे कि अगर आप किताबों की तरतीब ये कहते हो कि नीचे कितनी ही किताबें रख लो, मगर सबसे ऊपर तो कुरान ही का नंबर है, फिर हम ये कहने में कोई तकल्लुफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि नीचे कितने ही लोग ले आओ, डॉक्टर नीचे, इंजीनियर नीचे, मास्टर नीचे, कृषि मंत्री नीचे, वजीर आजम नीचे, वजीर आला नीचे, सब ही नीचे हैं। अगर ऊपर है तो जिस तरह कुरान ऊपर है उसी तरह हाफिज़ कुरान भी ऊपर है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी है? ऐसा से कम तरी से बालातर हो गए। अब आइंदा तो ये ज़हन नहीं रखोगे यार मैं भी इंजीनियर होता तो कितना बढ़िया होता, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता। तुम्हारे 1.5 लाख रुपयों की ये वैल्यू है कि अगर वजीर आजम रात के 12 बजे ये ऐलान कर दे कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे इंजीनियर साहब, तुम्हारी कमाई का मलिया मेट हो जाएगा। लाख और 1.5 लाख रुपये कमाते रहो, हमें तो यही दाल रोटी जो अल्लाह ताला दे रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं। और देखो मौलवी साहब, मैं बता रहा हूं आपको, हमने दुनिया भर में घूम करके हर तरह के खाने खा के देख लिए। मुर्गे हमारे पीछे और आगे घूमते हैं अजान देते हुए, चारों तरफ बुलाते हैं, मौलवी साहब आओ आओ मेरी तरफ तो देखो, मैं कितना तंदुरुस्त हूं, आओ तो सही। मौलवी साहब, मुर्गा कभी कबाब की शक्ल में आवाज देता है, कभी हमें चिकन की शक्ल में आवाज देता है, कभी वो भुना हुआ होने की शक्ल में आवाज देता है, मगर उसकी आवाज पर कान धरना हमारे बस की बात नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया। कभी शामी कबाब आते हैं, हमने कहा नहीं, सब कुछ आ गया। खुदा की कसम, मदरसे के शोरबे में और उस तरीम के किल्लत वाले शोरबे में, जिसे आप ये कह सकते हो कि यजूजुल वुज़ू बिही, कि आप कह सकते हो कि साहब इससे वुज़ू जायज़ है, आप कहिए जो मजा हमने इसमें पाया है और जो राहत हमने इसमें पाई है, घूम करके वापस लौट आए हैं, वापस लौट आए, यही कहना पड़ा। शुरू में हम भी मदरसे से निकल करके जब बाहर निकले, वही दाल रोटी और वही शोरबा दान खा करके जब जलसों में जाने लग गए तो साहब मुर्गे की टांगे आ रही है, लीजिए। तो हमने समझा ये सेहत का राजदीक है, तो हमने कहा ये तो 2 टांग लगाएंगे।
اب وہ آ گئی بریانی بھی آ گئی فلاں بھی آ گئی. اور بریانی تو بڑی محبوب ترین چیز ہوتی ہے طلبا کی, ماشاءاللہ پیٹ بھرا بھرایا بھی ہو تو ایک آدھ دیکھ سکو تو تب بھی ہاتھ مار دیتے ہیں. اور خدا کی قسم اگر بریانی رات کے 12 بجے آ گئے اور مدرسے میں چاروں کونے اگر وہ نہ دیکھ لے تو بات ہی کیا رہی. ہر دیگ اپنی اخبات کے اوپر فخر کرتی ہے کہ آج میں مدرسے ہو کے آئی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا, تو ہم نے بھی یہ سمجھا کہ شاید صحت کا راز انہی میں ہے. ہم نے بریانی دبا کے کھائی, اس کے بعد قورمے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کر رہا ہوں کہ خدا بندہ عالم اس کی برکت سے آپ کے آگے پیچھے. اور دیکھو خرید کے کبھی نہیں کھائی نا ہماری جیب میں, کیا مطلب خرید کے کبھی نہیں کھائی, سال 2 سال کبھی خریدنے کا موقع نہیں ملتا ہے. یہ گالی بھی دیتے ہیں عوام, کہتے ہیں مولوی کھا کھا کر کے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں, اور کھلاتے بھی خود ہی ہیں. ارے اگر ہمارے پیٹ بڑھ گئے, ہماری گردن بڑھ گئی ہے تو بڑھائی بھی تو تم نہیں ہے. کئی جلسے میں جائیں گے, دعوت کریں گے, مولوی صاحب کی دعوت ہے, اجی علماء کی دعوت ہے, اجی علماء میرے گھر میں اگر آ جائیں تو میرے گھر کا وبال نکل جائے گا. علماء تیرے گھر میں چلے جائیں, تیرے گھر کا وبال نکل گیا. اور جب جلسہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ مولوی تو بہت یوں ہو. یہ باتیں تو خیر بعض لوگوں کی زبان پہ آتی ہے, غلط طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں گھوم لینا اللہ تعالیٰ نے جو مزہ مدرسے کی زندگی اور مدرسے کے اس سادے انداز اور سادے کھانے اور سادی رہائش میں رکھا ہے نہیں رکھا. اور یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہماری لائن کے ہوتے ہیں, کہنے لگے یار کیا ہو رہا. بعض لوگوں کو گھر والی جو ہے مطلب ماڈرن مل جاتی ہے, اس کی سرخی, اس کے پاؤڈر اور اس کی کریم اور اس کی چیزوں سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ صاحب خرچہ کم ہو نکل رہا, چھوڑ چھاڑ کر کے چلا گیا, سعودیہ کو چھوڑ کے چلا گیا, کام دھام کر گیا. اس کے بعد تھکا کر کے واپس لوٹتا ہے, کہتا ہے جی مجھے کسی مدرسے میں لگا دو, وہیں پر قاعدے پارے پڑھاتا رہوں گا. میں تھک گیا دنیا میں گھوم کر کے, مگر سکون کہیں نہیں ملا. جو سکون اس میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. سکون تو اپنے آپ ہی ہوگا, اللہ کا کلام ہے. کل ہی ایک بہت بڑے مالدار کی بات سنی ہے, اس کا بنگلہ بمبئی میں بھی ہے, اس کے بنگلے یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, کئی جگہ ہے, گھر والی ہے 2 ایک جگہ ہے, وہاں بھی ہے, بمبئی میں بھی ہے, پتہ نہیں 4 ہے یا 8 ہے, اللہ بہتر جانے. یہ تو خدا کرے 4 سے زیادہ نہ ہو, وہ ادھر ادھر ہے. لیکن سوال ہی صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر والی سے ایک جھگڑا, وہاں نہیں آ سکتا, دوسری سے جھگڑا, اس سے کوئی بول چال نہیں, کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں ان فیکٹریوں کا دولت مند تجھے کیا فائدہ ہوا جب تیرے گھر کا سکون چھن گیا. تو اب مجھے بتاؤ تمہاری فیکٹریوں نے تمہیں کیا فائد پہنچایا ہے. ہم الحمدللہ اسی 7 اور 8 ہزار کی تنخواہ میں بہت سکون میں ہیں. بس یہ شادی بیاہوں کے جھگڑے اگر ختم ہو جائے نا تو مولوی سے بڑھیا زندگی تو کسی کی ہے ہی نہیں. یہ شادی بیاہوں میں ذرا سا جھگڑا, یہ بات یہ ذرا سا قوم سے اور برادری سے جو معاملہ پڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے اور اٹھا دے, اسے اور ختم کر دے. اور اب کے دور میں تو اسے ختم کر لینا چاہیے. مولانا شعیب صاحب کے بارے میں ذرا کہہ دوں, یہ بات آئی, مولانا اس سلسلے میں بھی اپنی مثال خود رکھتے ہیں. ایک کتاب ہے میرے پاس بھی, مولانا کی کتاب ہے, استفادہ کرتا ہوں اور اس کے مضامین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. لوگ پرچار کرانے کے پیسے دیتے ہیں, مولانا نے مجھے فری کا پرچارک بنا رکھا, وہ کتاب میرے پاس میں ہے, اسی سے میں استفادہ کر کر کے اصلاح معاشرہ کی مولانا تقریر کرتا ہوں. آپ کی کتاب مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے, قوم کو بڑا فائدہ ہے اس کتاب سے. کتاب معلوم نہیں مولانا آپ بھی چھپوا رہے ہوں گے اسے, یہ چھاپ کر کے ختم ہی کر دی ہوگی. مروجہ خیر اسلامی رسومات کے نام سے ایک شاندار ضخیم کتاب مولانا نے تیار کی ہے. امید ہے کہ ہمارے جتنے خطباء ہیں, جتنے واعظین ہیں, اس کتاب کو لے کر کے اس سے استفادہ کریں اور اس کے مضامین کو لوگوں تک پہنچائیں. بہت محقق, ثابت شدہ اور باحوالہ مضامین ہیں. میں نے اس کتاب کو مکمل پڑھ ڈالا, اکثر حصے سے استفادہ کر ڈالا, لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے اس کو. جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے اس وقت سے بہت ساری باتیں میں لوگوں میں پہنچا چکا ہوں. تو جہاں بھی مولانا قدم اٹھا دیتے ہیں, مولوی صاحب آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ملکہ دیا ہے. جس میدان میں آپ نے قدم رکھ دیا مسلمات میں سے ہیں آپ کے اقدام, تسلیم کرتے ہیں لوگ.
जिस तरह से अल्लाह ने मौलवी साहब को मकबूलियत अता फरमाई कुरान करीम से वाबस्तगी की वजह से, क्यों नहीं अगर हम भी इस तरह आगे बढ़ें अल्लाह ताला हमें भी मकबूलियत अता फरमा देगा। खुदा के यहाँ पर किसी चीज़ को कहीं रोका नहीं जाता है। याद रखिए, एक बात कह दूं, उलमा मौजूद हैं, अगरचे ऐसे मीरास तकसीम होती है कि नहीं होती है? अरे होती कि नहीं? एक हदीस याद आई, उसकी रोशनी में ये बात कह रहा हूँ, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। हदीस क्या कहती है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अरे तुम्हारा मूरिस जिस दर्जे का है तुम वारिस भी उसी दर्जे के हो। कोई वारिस है अपने बाप का, कोई वारिस है ठेकेदार का, कोई वारिस है किसान का, कोई वारिस है किसी सियासी नेता का, कोई वारिस है किसी दग्गामार और धड़ल्लेबाज का, कोई बेईमान का वारिस है, कोई कातिल का वारिस है, कोई किसी का वारिस है। मगर कुर्बान जाऊं तुम्हारे ऊपर उलमा कि तुम नबियों के वारिस हो, जिसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया ने उलूम छोड़े हैं वरासत में, कुरान छोड़ा है, हदीसें छोड़ी हैं, इल्म शरीयत छोड़ा है, इल्म नबूवत छोड़ा है। आपको तो अल्लाह ताला ने उस वरासत के लिए मुंतखब फरमाया है जिसका मूरिस अल्लाह ताला ने नबी को बनाया है। और याद रखना, जैसा वारिस मूरिस होता है वैसा ही वारिस होता है। आपकी वरासत पर कुर्बान जाऊं कि आप पैगंबरों के वारिस हैं। आप ऐसा से कमतरी को दूर करके अपने मकाम को पहचानिए और इसका भी ख्याल रखिए कि देखो, माँ बाप की वरासत में से जब वरासत तकसीम होती है, कुरान ने क्या ज़ाब्ता बयान किया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जो बैठे हुए हैं चारुम तक के, पंजुम के, उससे ऊपर के तलबा होंगे, उनकी बात आएगी। और बाकी लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, साले सेम वालों की भी, खुदूरी पढ़ने वालों की भी समझ में आएगी, क्योंकि किताबुल फराइज़ के 4 वर्क़े आखिर में खुदूरी के हैं ना, उन्होंने भी पढ़ लिए होंगे। वो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़ाब्ता ये है वरासत का कि मर्द को 2 रुपये और एक बच्ची को, औरत को 1 रुपया, यानी इस तरह से वरासत मिलती है। 2 लड़कियों का हिस्सा 1 लड़के के बराबर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 लड़कियों को जितना मिलेगा वो 1 लड़के को मिलेगा। कुर्बान जाइए रब के इस अंदाज पर के उसने एक बात का एहसास दिला दिया है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कह करके कि मौजूदा जमाने में चूंकि वरासत का निजाम मर रहा है और लड़कियों को महरूम किया जा रहा है, चाहे वो मौलवी हो या गैर मौलवी, सबके घरों में महरूमी है लड़कियों के लिए। तो अल्लाह ताला ने अपने इन अल्फाज में एक नुक्ता बयान फरमाया है। अहले इल्म से गुजारिश है, तवज्जो दे, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। 2 औरतों के बराबर कह करके ये बात कही है कि औरतें मीरास में शरीक हैं, कोई महरूम करना चाहे तो महरूम नहीं हो सकती है। तो देखिए यहां पर मर्द को और एक औरत का 2 गुना मिला, जितना जिसका बयान कर दिया है उससे ज्यादा नहीं है। मर्द चाहे कितनी ही मेहनत कर ले मगर मिलेगा उतना ही जितना उसका हिस्सा मुकर्रर है। औरत कितनी ही मेहनत कर ले मर्द के बराबर नहीं मिल सकता है। मर्द को 3 गुना नहीं मिल सकता, औरत को मर्द के बराबर नहीं मिल सकता है। ये मीरास है, जो मीरास ये दुनिया भर में फैली हुई है वो मीरास उतनी ही मिलेगी जितना उसका हिस्सा है। मगर इल्मी मीरास ऐसी है, उलमा के वारिस हो, आपसे ये खास बात अर्ज कर रहा हूं कि इल्मी मीरास ऐसी है कि जिसे आदमी जितना चाहे हासिल कर सकता है। शागिर्द उस्ताद से ज्यादा हासिल कर सकता है, मुरीद पीर से ज्यादा हासिल कर सकता है, खलीफा अपने मुर्शिद से ज्यादा हासिल कर सकता है। ये इल्मी मीरास मुस्तस्ना है, आप चाहे जितनी हासिल कर ले। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि शेखुल हिंद उस्ताद होने के बावजूद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के मुकाबले में इल्म कम रखते हैं। बात समझ में नहीं आई है? ये मीरास इल्मी एक ऐसी चीज है कि जितना चाहो हासिल करते चले जाओ, हासिल करते चले जाओ। ये चीज है जो इम्तियाज है आपका। मैंने चंद बातें आप तक पहुंचाई हैं, उम्मीद है कि आप हजरात इन मारूजात को अपनी तबीयतों के अंदर जगा देंगे
اور اس پر زور دیا ہے میں نے کہ احساس کمتری سے دور ہو جائیے اور اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیے، اور اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔ یہ آخر میں ایک بات کہہ دوں مولانا شعیب صاحب کی اجازت سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی بھی باقی رہے گا۔ آپ نے سنا کہ نہیں اس حدیث کو، لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ ہے؟ فرمایا روئے زمین پر قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ولی کی بات کی جا رہی ہے حدیث پاک میں، نہ نمازی کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، مفسر کی بات نہیں، یہاں تو صرف 0 پوائنٹ پر لا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کا نام لینے والا روئے زمین پر باقی رہے گا تو رب کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر وہ نمازی نہ بھی ہو، وہ محدث نہ بھی ہو، وہ حافظ نہ بھی ہو، صرف اللہ کا نام لیتا رہا، زبان پر اس کی چڑھ گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آسمان کو باقی رکھے گا، زمین کو باقی رکھے گا، یہ کاروبار چلتا رہے گا، پارلیمنٹوں کا نظام باقی رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کہنے والے کی زبان پر اللہ آیا تو اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، غیر مسلم نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کہنا اسی کا معتبر ہوگا جسے مسلمان کہا جائے گا۔ تو ایک مسلمان اگر 0 پوائنٹ کا بھی ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ ساری دنیا محفوظ ہے، ساری دنیا محفوظ ہے۔ لوگوں، تمہیں اگر روزی مل رہی ہے تو مسلمان کی برکت سے مل رہی ہے، تمہیں اپنی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اپنے نام کی بنیاد پر باقی رکھے گا۔ اور جب 0 پوائنٹ ایک مسلم کی وجہ سے دنیا قائم رہ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کا رحم، اللہ کا فضل اتر سکتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آج تو آپ میں قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، نمازی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اقطاب و ابدالین ہیں۔ جب ایک اللہ کہنے والے کی وجہ سے یہ دنیا قائم دائم رہ سکتی ہے اور اللہ کا اتنا فضل اتر سکتا ہے، تو آج جب اپنے معمولات کے پابند ہیں تو اللہ کا فضل کتنا اتر سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ یہ ساری دنیا آپ کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ اپنے اندر سے احساس نکالیے اور اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی ویلو، اپنی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہو۔ آپ الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور جسے رسول اللہ افضل اور اعلیٰ کہہ دے اس کے مرتبے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو گرا دے یا اس سے وہ مقام چھین لے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور قرآن کریم کی دولت کے ساتھ میں اسی طرح وابستگی اور والہانہ جذبات کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں ہم آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، مولانا شعیب صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی، مولانا شعیب صاحب نے آپ کو میدان ہموار کیا، آپ دونوں طبقے قابل مبارکباد ہیں۔ حکم حضرات جنہوں نے اپنا وقت لگایا یہاں پر قیمتی اور آپ کی جانچ کی، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ایک بات اور آخر میں کہتا چلو بات ختم کرنے سے پہلے کہ آپ سب ہی اعلیٰ ہیں، میری اپنی نگاہوں میں سب ہی اعلیٰ ہیں، لیکن سب ہی کو اعلیٰ کا انعام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ جتنے یہاں آئے محنت کر کے آئے، جو آپ نے حاصل کیا وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا، اس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں گے۔ قرآن کریم اس میں برکت سے یاد کیا، آگے بڑھیں گے۔ خطابت میں آپ نے آگے بڑھ کر کے قدم بڑھائے، آپ کے پاس میں وہ چیز پہنچ گئی، لیکن حکم حضرات نے اپنی جد و جہد، جاں فشانی اور محنت اور قد و کاوش سے جانچ کی ہے۔ یقیناً ان کے نمبرات کے اندر لا محالہ فرق ہو جائے گا، بس اسی فرق سے اول دوم اور سیوم پوزیشن متعین ہو جاتی ہیں۔ یہ اول دوم سیوم پوزیشن کا متعین ہونا یہ ایک انتظامی مرحلہ ہے۔ باقی جن لوگوں کی پوزیشنوں میں نامزد جو نہ ہو پائے وہ یہ نہ سمجھے کہ
मैं शायद मेरे अंदर कमी थी, नहीं, ये तो एक इंतजामी अम्र है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्ते का फर्क हो जाता है और यकीनन होता है और होगा। इसलिए आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप आला दर्जे के हैं, ऊंचे दर्जे के हैं। ये शिरकत करना ही आपका मेरी निगाहों में आपके नंबरात को बहुत ऊपर ले जाता है, क्योंकि आप में अगर ज़ौक़ न होता तो आप शरीक न होते। बाज़ौक़ हैं आप, सलीम उत्तबा हैं। मैं आपके इस ज़ौक़ पर और आपकी सलामती तबा के ऊपर आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा परवरदिगार आपके इस ज़ौक़ को बराबर बरकरार रखे और जो नंबरात जिसके जिस तरह से आ जाएंगे वो उन नंबरात को सुने और अपने भाइयों को जिनके नंबरात आ गए उन्हें मुबारकबाद दें और एहसास अपने दिल के अंदर ये ना रखें कि मेरा नंबर नहीं आया है। वरना तो आप तो सभी अपने दिल में ये बात तो लिए हुए आए ही है ना कि मेरा नंबर आए, और होना भी यही चाहिए। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इसी में आगे बढ़ना चाहिए, आदमी को कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन जिन नंबरात के ऊपर मौकूफ़ कर दिया जाएगा पोजीशनों को, जिनकी आ जाए वो काबिल मुबारकबाद, जिनकी न आए नंबरात में यहाँ सुनाई ना जाए वो भी काबिल मुबारकबाद। अमन व अमान और इत्मीनान के साथ पुरसुकून माहौल में पोजीशनों का ऐलान सुने और प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ से दुआएं देते और लेते हुए वापस हों। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।